أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کے طالب علم بحیران کی طرف سورۃ العلق کی تلاوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے. جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اللہ رب العزت کا کم ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ناشکری کرو گے تو میں جو ہے دردناک عذاب ہوں گا. تو ہمیں اللہ رب العزت کی ایک ایک رحمت پر ایک ایک جو ہے اللہ رب العزت جو ہمیں توفیق دیتا ہے اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا کو مدنظر رکھتے ہوئے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پروگرام کے مدرس محترم مولانا فرحان سلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے رمضان کو آپ انسان کے موضوع پر جو ہے گفتگو فرمائیں. مولانا فرحان سلیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم و مکرم سامعین، آپ حضرات کو میرا موضوع تو معلوم ہوگا. چونکہ رمضان اب قریب ہے تو اسی حوالے سے ہم نے موضوع کا تعین کیا ہے. دنیا میں انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک اس کی ظاہری شکل و صورت اور دوسرا اس کا مقصد اور مطلب. اور یہ جو ظاہری صورت انسان اختیار کرتا ہے وہ در حقیقت اس مقصد کے حصول کے لیے اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے. اب کھانا کھانے کا ایک مقصد ہے اور ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہے. کھانا کھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا پیٹ بھر جائے اور وہ کھانا جب اس کے جسم میں پہنچ جائے تو اس کو موت سے بچا دے اور اس کی قوت کو برقرار اور بحال رکھے. یہ تو کھانے کا مقصد ہے. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ ظاہری صورتوں کو اختیار کرتے ہیں. مثلا غذا کا لقمہ بناتے ہیں، اس کو منہ تک لے جاتے ہیں، اس کو چباتے ہیں اور اس کو حلق میں اتار دیتے ہیں. تو یہ نوالا بنانا، منہ میں رکھنا، اسے چبانا، حلق میں اتار دینا، یہ اس کی ظاہری صورت ہے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیسا نہیں ہے؟ اگر اس غذا کی جگہ راکھ یا مٹی رکھ دی جائے اور اسی طرح انسان اس کو لقمہ بنائے، اسے نوالا بنائے، منہ تک لے جائے، چبائے اور حلق سے اتار دے تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی کیسے بے وقوف آدمی ہو، تمہیں کھانے کا مقصد معلوم نہیں ہے؟
کھانے کا مقصد تو پیٹ بھرنا ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو. اس راکھ اور مٹی سے تو تم زندہ نہیں رہ سکتے. نہ تمہاری صحت بن سکتی ہے، نہ تمہارا خون بن سکتا ہے، بلکہ اگر اسی طرح غذا لیتے رہے تو عنقریب مر جاؤ گے. اسی طرح اگر کوئی شخص ظاہری صورت کو اختیار کر کے صحیح غذا کھائے، لیکن غذا جیسے ہی پیٹ میں جائے یہ شخص انگلی حلق میں ڈال کر قے کر دے، الٹی کر دے، تو اسے بھی لوگ بیوقوف کہیں گے. بھائی کھانے کو ابھی جانے تو دیتے، اسے معدے کے اندر پہنچنے تو دیتے، اسے اپنے جسم کا حصہ تو بننے دیتے، پھر تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا. تو اس سے دو باتیں معلوم ہو گئی. ایک، ظاہری صورت کو بھی اختیار کیا جائے گا صحیح طرح، یعنی راکھ اور مٹی نہیں چل سکتی، اور ظاہری صورت کو اختیار کرنے کے بعد اسے اصل مقصد نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جائے گا. اگر آپ یہ بات سمجھ گئے، یہ مثال سمجھ گئے، تو اب اصل بات کی طرف آ جائیں. روزہ جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے، تو روزے کی بھی ایک ظاہری شکل و صورت ہے اور ایک روزے کا مقصد ہے. روزے کا مقصد کیا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے، یہ ابھی بتاؤں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے اور لوگوں پر بھی فرض کیا گیا. لیکن یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ کیا تمہیں بھوکا پیاسا دیکھ کر اللہ کو اچھا لگتا ہے؟ کیا تم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہو؟ کیا یہی مطلوب ہے؟ نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں ہر لمحہ ہر لحظہ خدا کا تصور اور استحضار پیدا ہو جائے. اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، اس لیے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ورنہ خدا کو کیا ضرورت ہے ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی؟ ہاں، لیکن بھوکا پیاسا رہنے کے اندر یہ اثر اور تاثیر پائی جاتی ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو یہ روزے کا مقصد ہے کہ خدا کا خوف حاصل ہو جائے. یعنی میں روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ، غیبت، دھوکہ، فراڈ، کذب بیانی، غلط بیانی، طنز اور طعنہ، بری بات، فحش گوئی، بد کلامی، کسی کو ایذا اور تکلیف پہنچانا، کسی کا حق مار دینا، کسی کے حق میں کمی کر دینا، میں ان تمام چیزوں سے بچ جاؤں، میں متقی بن جاؤں، یہ روزے کا مقصد ہے. جس طرح روزے کی حالت میں سخت پیاس کی شدت، گرمی کا موسم، لیکن کوئی ٹھنڈا پانی لا کے میرے سامنے رکھ دے، میں اسے نہیں پیوں گا. کوئی لذیذ سے لذیذ تر کھانا میرے سامنے پیش کر دے اور کہے کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، میں روزے سے ہوں. تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت میں پانی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی؟ لذیذ سے لذیذ کھانا رکھا ہوا ہے، ابھی غروب شمس نہیں ہوا، میں اپنا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہا، مجھے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ یہ خدا کا خوف ہے جس نے مجھے روک رکھا ہے. اور صرف سب کے سامنے ہی نہیں، تنہائی میں بھی میں پانی کا قطرہ اپنے حلق سے نہیں اتارتا، میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور یہ اس کی چند صورتیں ہیں جو بتاتی ہے کہ میں پرہیزگار بن رہا ہوں. اب آپ ایک عجیب بات پر غور کریں، روزے کے اندر مجھے کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ کیا وہ چیز حرام ہے؟ کھانا کھانا حرام ہے؟ پانی پینا حرام ہے؟ بیوی حرام ہے؟ نہیں. روزے کے اندر خدا نے مجھے جس چیز سے روکا ہے وہ تمام وہ چیزیں جو حلال اور مباح ہیں. روزے کے علاوہ میں اس کو استعمال کروں کوئی ممانعت نہیں ہے،
لیکن اللہ نے ان 30 دنوں کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک حکم دیا کہ تمہیں اپنا حلال کھانا بھی نہیں کھانا، تمہیں حلال پانی بھی نہیں پینا، تمہیں اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو میں اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ جیسے آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ان 30 دنوں تو میں حلال اور مباح چیزوں سے بھی رک جاتا ہوں، لیکن ان 30 دنوں کے علاوہ میں حرام کام سے بھی نہیں رک سکتا؟ تو سوچنا چاہیے کہ جس خدا کا خوف مجھے ان 30 دنوں کے اندر حلال اور جائز چیزوں سے روک رہا ہے، وہی خدا کا خوف مجھے رمضان کے بعد حرام چیزوں سے کیوں نہیں روک رہا؟ جس طرح رمضان میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بالکل اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جس طرح رمضان میں غیبت، کذب، دھوکہ، فراڈ، کسی کا حق مارنا، کسی کے حق میں کمی کر دینا، کسی کو لعن طعن کرنا، طنز اور ملامت کرنا منع ہے، بالکل اسی طرح ان 30 دنوں کے بعد پورے سال، پوری زندگی کے ہر لمحے یہ تمام چیزیں حرام اور ممنوع ہیں۔ تو یہ روزہ جو اللہ نے انسان پر فرض کیا ہے، یہ اسی لیے فرض کیا ہے کہ 30 دن میری تربیت کی جائے، 30 دن میں مشق کر لوں کہ میں جب 30 دنوں کے اندر خدا کے خوف سے حلال چیز کے قریب نہیں جاتا تو باقی دنوں مجھے حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہرگز انسان کو صرف 30 دن کا مسلمان بنانا نہیں ہے، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ اسلام ہمیں موسمی مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا کہ جب 15 شعبان آ جائے تو اب مسجدوں کو بھر دو، اگلے دن پتہ بھی نہیں ہے، اور جب رمضان آ جائے تو 30 دن پکے مسلمان بن جاؤ، اور جو ہی شوال کا چاند نظر آئے تو بس تقوی کا لباس اتار پھینکو، تقوی کے لباس کو ہینگر میں ڈال کر اسٹور روم میں بند کر دو، اب اگلے سال نکالیں گے۔ یہ ہرگز روزے کی فرضیت کا مقصد نہیں تھا۔ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف ظاہری شکل و صورت کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ تو اس آدمی کے اندر اور اس آدمی کے اندر جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا، جس نے راکھ اور مٹی کو لقمہ بنا کر منہ میں رکھ کر حلق سے اتار دیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جس طرح اس مٹی کھانے والے کو کھانے کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اسی طرح اس بھوکے پیاسا رہنے والے کو بھی روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی شخص ان 30 دنوں میں تو بہت پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، خوب خدا کا خوف کرتا ہے، خوب مسجد کا رخ کرتا ہے، جھوٹ بولنا، غیبت سب بند کر دیتا ہے، لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آیا اب یہ مسجد کا راستہ بھول گیا، اب مسجد جمعے کو جا رہا ہے، اب خدا کے احکام اسے یاد نہیں ہے، اب خدا کی رضا اسے یاد نہیں ہے، خدا کس چیز سے راضی ہوتا ہے اس نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس آدمی میں اور اس آدمی میں کیا فرق ہے جس نے غذا تو صحیح استعمال کی، صحیح ظاہری صورتوں کو اختیار کیا، لیکن ابھی یہ غذا جسم کا حصہ بن کر جسم کو قوت نہیں دینے پائی تھی کہ اس نے حلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دی۔ تو دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ جس نے رمضان کے اندر بھی پرہیزگاری اختیار نہیں کی، بس بھوکا پیاسا رہنے کو ہی اصل مقصد سمجھ لیا، اور دوسرا آدمی وہ جس نے 30 دنوں میں تو بہت پرہیزگاری دکھائی، خوب نماز نوافل قرآن پڑھتا رہا، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا اب اس کی پرہیزگاری دور چلی گئی۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے نا۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ بس 3 دن خدا سے ڈر جاؤ، 30 دن خدا سے ڈر جاؤ اور پھر چھٹی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا، اس کے اس کرۂ ارض پر آنے کا مقصد بخوبی قرآن میں واضح کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھنے والا ہی عبادت گزار کہلائے گا؟
جو 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے وہی عبادت گزار کہلائے گا؟ نہیں، یہ عبادت کا مفہوم نہیں ہے۔ عبادت کہتے ہیں بندہ اپنے معبود کی اطاعت میں جو کچھ کرے وہ عبادت ہے۔ بندہ اپنے معبود کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کو یاد رکھتے ہوئے، اس کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کی عبادت ہے۔ میں کسی سے لین دین کر رہا ہوں، معاملات کر رہا ہوں، لیکن میں اس لین دین میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالوں کہ خدا ناراض ہو جائے، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت نہ کروں، دھوکہ دے کے غلط چیز نہ پہنا دوں کسی کو۔ اگر میں لین دین کے اندر ان چیزوں کا خیال اور رعایت رکھتا ہوں تو میں لین دین بھی کر رہا ہوں اور خدا کی عبادت بھی کر رہا ہوں۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر عام گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، گھر والوں کے ساتھ تمہارا طرز اچھا ہو، معاشرت تمہاری بہتر ہو، تو یہ ہنسی مذاق کرنا عبادت ہے۔ تو 24 گھنٹے مصلی پر بیٹھنے والا ہی عبادت گزار نہیں ہے، اس نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی خدا کے احکام کے مطابق ہو جائے، مجھے ہر لمحہ خدا یاد رہے، میں کوئی بات، کوئی کام، کوئی تصرف خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، تو میرا سونا بھی عبادت ہے، میرے معاملات بھی عبادت ہیں، میری معاشرت بھی عبادت ہے، میرا میل جول بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اس کے ضمن میں ایک اور بات سمجھ لیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خدا کا بہت کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ ذکر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، کثرت سے ذکر کرنے والا ہرگز وہ نہیں ہے جس نے 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح لے رکھی ہے اور بہت تیزی سے گھما رہا ہے، اس نے ذکر کے مفہوم کو صحیح نہیں سمجھا۔ یہ ہرگز ذکر کا صحیح مفہوم اور مقصد نہیں ہے۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ میں باتھ روم بیت الخلا جا رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں آئینہ دیکھ رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں سواری پر بیٹھ رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، میں دعا پڑھ رہا ہوں، میں کسی سے معاملات کر رہا ہوں، مجھے خدا یاد ہے، میں گھر آتا ہوں، مجھے خدا یاد ہے، تو میں کثرت سے خدا کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہو گیا نہ عبادت کا وہ مفہوم ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں، اور نہ کثرت سے ذکر کرنے کا وہ مفہوم ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں۔ یہی اسلامی عبادات کا مقصد ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی خدا کے احکام کے تحت آ جائے، خدا کی مرضی کے مطابق ہو جائے، تو میں خدا کا عبادت گزار ہوں، اور جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں اس مقصد پر پورا اترنے کی صحیح کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو میں نے بتایا کہ روزے کا اصل مقصد بندوں کو پرہیزگار بنانا ہے، یہ صرف روزے کا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ اسلامی عبادات کو دیکھتے چلے جائیں، ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوگی اور ایک اس کا مقصد ہوگا، اور مقصد اصل روح ہوگا کہ ظاہری صورت اختیار کر کر اس تک پہنچنا ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی نماز کی جو ظاہری شکل و صورت میں اختیار کرتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جو داخل ہوتا ہوں، پھر قیام، رکوع، قومہ، 2 سجدے کرتا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف یہ ظاہری شکل کو اختیار کر لیا جائے؟ یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے۔ حضور علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، المعجم الکبیر کی روایت ہے، امام سیوطی الدر المنثور میں بھی اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، تو یہ نماز اس کے لیے خدا سے دوری کا سبب بن رہی ہے۔
حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، یہ نماز ہی نہیں ہے، یہ بس ظاہری شکل اس نے اختیار کر رکھی ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، اس کو نماز کی روح حاصل نہیں ہو رہی۔ ابھی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا اور فون آیا اور غلط چیز جھوٹ بول کر مال بیچ دیا، تو اس کی نماز نے اس کے برے کام سے نہیں روکا۔ ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلا اور میوزک چلا دیا اور گانے سننا شروع کر دیے، تو معلوم ہوا کہ یہ نماز اس کو برائی سے نہیں روک رہی، یعنی اس کو خدا کے قریب نہیں کر رہی۔ اسی طرح آپ دوسرے عبادات کو دیکھیں، اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا، لیکن حج کی ایک ظاہری صورت ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرو، عرفات میں قیام کرو، سعی کرو صفا اور مروہ کے درمیان، مزدلفہ جاؤ، شیطان کو کنکریاں مارو، حلق کروا دو، یہ اس کی ظاہری صورت ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مقرر مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کرنے کا قصد اور ارادہ کر لے تو کان کھول کر سن لے، اب بری بات نہیں کرنی، حج کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرنا، ولا جدال فی الحج، حج میں بہت مشکلات پیش آئیں گی، کوئی یہاں سے دھکے دے رہا، کوئی وہاں سے دھکے دے رہا، سونے کی جگہ نہیں مل رہی، بہت تنگ جگہ ہے، ولا جدال فی الحج، جھگڑنا نہیں ہے حج میں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو خیر کا کام کرو گے خدا کو بہت اچھی طرح معلوم ہے۔ وتزودوا، راستے کا سامان بھی لے لو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین توشہ خدا کی پرہیزگاری ہے۔ حج کرنے جا رہے ہو، بہت بڑا کام ہے، لیکن بہترین توشہ اپنے ساتھ رکھ لینا، خدا کا خوف۔ واتقون یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، اے عقل مندو خدا سے ڈرتے ہوئے حج کرنا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ یہ مت سمجھنا اب حج کر رہا ہوں تمام گناہ معاف ہو گئے، نہیں، خدا سے ڈرتے ہوئے تمام کام کرنا۔ اسی طرح قربانی کو لے لیں، ایک اس کی ظاہری صورت ہے، ہم جانور لے کر آتے ہیں، اس پر چھری چلاتے ہیں اور اس کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، لیکن کیا یہی اس کا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، خدا کو تو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اس کو تو تمہارے دل کا تقوی، خوف، پرہیزگاری، للہیت، اخلاص پہنچتا ہے۔ تو جو کام کرو خدا سے ڈرتے ہوئے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، خدا کو راضی کرنے کے لیے کرنا، یہ اسلامی عبادات کا مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد مجھے حاصل نہیں ہو رہا اور نہ میں اس کو حاصل کرنے کی کسی قسم کی جہد اور کوشش کر رہا ہوں، بس میں بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں، تو مجھے سوچنا چاہیے کہ میں مقصد سے بہت دور ہوں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسلام نے بھی ایسے روزے کو جس میں صرف بھوک اور پیاس برداشت کی جا رہی ہو، ایسے روزے کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا التعب، کتنے ہی روزے دار تمہیں ایسے مل جائیں گے جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہیں سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جس طرح تم ڈھال کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر
دشمن کے حملے سے خود کو بچاتے ہو، اسی طرح یہ روزہ بھی ڈھال ہے کہ تم روزہ رکھ کر شیطان کے حملوں سے خود کو بچاتے ہو۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، تو کان کھول کر سن لو، اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہے، فَلَا يَرْفُثْ، تو کسی قسم کی بد کلامی نہ کرے، وَلَا يَجْهَلْ، کوئی جہالت اور بری بات نہ کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی آدمی تمہیں برا بھلا بولنے لگے، گالی دینے لگے، تم سے لڑنے جھگڑنے لگے، تو تمہیں بدلہ نہیں لینا، تم یہ کہہ دو میں روزے سے ہوں، میں روزے میں تمہاری طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں الصوم جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ایک ڈھال ہے جب تک روزے دار اس ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال کو پھاڑنے سے کیا مراد ہے؟ امام دارمی خود فرماتے ہیں یعنی بالغیبہ، یعنی غیبت کر کے اپنی ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ اگر غیبت کی تو یہ ڈھال کمزور پڑ جائے گی، جب ڈھال کمزور پڑ گئی اب شیطان کا حملہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اب شیطان صرف غیبت ہی نہیں، اب تمہیں دوسرے برے کام بھی کروائے گا۔ تم روزے کا ٹائم یوں پاس کر رہے ہوگے کہ تم نے ڈرامہ لگا دیا ہوگا، تم روزے کا وقت یوں گزار رہے ہوگے کہ تم کوئی اور کسی برے کام میں مشغول ہو گئے ہوگے۔ تو اسلام نے ایسے روزے کو کبھی اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جس کے اندر مقصد اور روح نہ ہو۔ تو معلوم ہو گیا کہ روزے کا مقصد، اصل روح خدا کی پرہیزگاری کو حاصل کرنا ہے۔ صرف ان 30 دنوں ہی نہیں بلکہ 30 دنوں کے بعد پوری زندگی مجھے خدا کا خوف حاصل ہو جائے، خدا کا استحضار حاصل ہو جائے، مجھے ہر معاملے میں خدا یاد رہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، اور جو ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، خدا کی دائمی عبادت، ہر لمحہ خدا کی عبادت، وہ حاصل ہو گیا۔ اب یہ تو روزے کے مقصد کو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اب روزے اور رمضان کے اندر خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک اور چیز بھی ہمیں دے رکھی ہے، تاکہ جس طرح ہم 30 دن خدا کا خوف رکھتے ہیں، ان 30 دنوں کے بعد بھی ہمیں ایسا رہبر، ایسا رہنما، ایسا قائد، ایسا مقتدا، ایسا پیشوا دے دیا کہ جو سارا سال ہماری صحیح رہنمائی کرے، ہمیں خدا کی یاد دلاتا رہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ تو قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن اترا ہے۔ دوسرا تعلق کیا ہے؟ قرآن اپنے آپ کو ہدی للمتقین بتاتا ہے کہ میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہوں، میں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے رہبر ہوں۔ اور رمضان کے روزے ہمیں کیا بنانے کے لیے آئے؟ متقی۔ تو جب رمضان کے روزوں نے ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دیا، تو قرآن کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں باقی مہینوں میں بھی تمہیں رہنمائی کرنے کے لیے آ گیا، کیونکہ میں ہدی للمتقین ہوں۔ تم متقی بن گئے روزے رکھ کر، اب میں تمہاری رہنمائی مزید کرتا رہوں گا۔ تو یہ قرآن اور رمضان کا تعلق ہے۔ لیکن ایک اور بات بہت اچھی طرح سن لے، یہ رہنمائی مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ کیا صرف عربی تلاوت کر کے؟ کیا صرف قرآن کی ریڈنگ کر کے قرآن میرا ہادی اور رہنما بن جائے گا؟ کیا 3-4 بار ختم کر کے صرف تلاوت پر توجہ دے کر ہی قرآن میرا رہنما بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں ہرگز قرآن کی تلاوت کو غلط نہیں کہہ رہا، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا کہ اس کو صرف پڑھتے رہنا، اس کی تلاوت کرتے رہنا، اس کو عربی کے ساتھ ہی پڑھتے رہنا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں تھا۔ اگر یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہوتا
تو قرآن اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور رمضان میں تو پوچھنا ہی کیا، اس کی تعداد کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز خدا کے حضور شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے تو اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا، میری قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، قرآن کو اپنا رہنما، مقتدا، امام اور پیشوا نہیں بنایا تھا۔ اگر قرآن کا مقصد صرف ریڈنگ کرنا تھا تو بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ حضور شکایت کر رہے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے ترکو تدبرہ و تفہمہ من ہجرانہ، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دینا، اس میں غور و تدبر چھوڑ دینا، یہ قرآن کو ہجران ہے۔ والعدول عنہ الی غیرہ من ہجرانہ، قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابیں پڑھتے رہنا، قصے کہانیاں پڑھتے رہنا، لوگوں کے بنائے ہوئے علوم اور فنون پڑھتے رہنا، یہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی کو اقبال مرحوم یوں تعبیر کرتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ اس دنیا میں معزز ہوئے تھے قرآن کو اپنا رہنما بنا کر، اور تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر۔ نہ تمہارے معاملات قرآن کے مطابق ہیں، نہ تمہاری معاشرت قرآن کے مطابق ہے، نہ تمہاری سیاست قرآن کے مطابق ہے، نہ تمہارے گھر کا ماحول قرآن کے مطابق ہے، تو پھر یہ ذلیل اور خوار کیوں نہ ہو؟ شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مالٹا میں قید رہا، اور میں اس قید کے دوران بہت سوچتا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے۔ ان کے پاس قرآن ہے، ان کے پاس رسول کی تعلیمات ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، یہ زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ کہا میں بہت غور و تدبر کے بعد دو نتیجوں تک پہنچا۔ ایک یہ کہ قرآن سے دوری ہے، دوسرا یہ کہ باہمی اختلاف ہے۔ میں حضرت کی اس بات کو بہت ادب کے ساتھ یوں تعبیر کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ قرآن سے دوری ہی در حقیقت اختلاف کا سبب ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، ہم گروہ گروہ میں بٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خدا کی رسی کو بہت مضبوطی سے سب تھام لو اور گروہ گروہ میں نہ بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر تم نے خدا کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ یعنی قرآن کو پکڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں گے۔ تو اب جب قرآن کے نزول کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، اگرچہ بہت ثواب کا کام ہے، کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن صرف اسی کو اختیار کر کے اسی پر بس کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمیں اس میں بالکل دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ہے، رائے زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اپنے مقصد کو بہت اچھی طرح واضح کر دیتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، میں تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہوں، میں اپنے اندر ہدایت اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی واضح نشانیاں رکھتی ہوں۔ ہدی للمتقین، میں پرہیزگاروں کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، میں ایک مبارک کتاب ہوں جو اس لیے اتری ہوں تاکہ تم میری پیروی کرو۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، میں ایک مبارک کتاب ہوں جو اس لیے آئی ہوں تاکہ تم میری آیات پر غور و فکر کرو اور عقل والے مجھ سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن بتاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے اتارا تاکہ تم سمجھو میں کیا کہہ رہی ہوں، تاکہ تم سمجھو میرے اندر کیسی ہدایت ہے۔ سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، میں اس لیے آئی تھی تاکہ تم مجھ سے نصیحت حاصل کرتے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، میں اس لیے آئی تھی کہ تم غور و فکر کرتے میرے اندر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، میں اس لیے آئی تھی تاکہ تم مجھے اچھی طرح سے سمجھ لیتے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، میں اس لیے تمہارے پاس آئی تھی تاکہ تم مجھے پڑھ کے مجھے سمجھ کر ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں کہ یہ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ میں اتنی واضح ہدایت اپنے اندر رکھتی ہوں کہ ہر زمانے میں تمہاری رہنمائی کر سکتی ہوں، ہر زمانے کی مصیبت کا حل تمہیں پیش کر سکتی ہوں، ہر زمانے کے معاملات تمہیں بتا سکتی ہوں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مجھے سمجھتے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے تکبر کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا اللہ اسے ہلاک کر دے گا۔ ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جس نے ہدایت کو کسی اور کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، بس اس کو پڑھ لو کافی ہے، قرآن کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو جس نے ہدایت کو قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں حاصل کرنے کی کوشش کی، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن کے نزول کا مقصد تھا، غور و تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنا ہادی اور رہنما بنانا، سمجھنا کہ قرآن مجھ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، خدا مجھے کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، میں خدا کو کس طرح راضی کر سکتا ہوں، میں خدا کو کس طرح خوش کر سکتا ہوں، خدا مجھے کس طرح دیکھ کر خوش ہوگا، یہ قرآن بتاتا۔ لیکن قرآن کو سمجھنا میں نے چھوڑ دیا۔ اب قرآن کا ادب یہ رہ گیا کہ ایک اچھا سا کپڑا لے کر آؤ اور قرآن کو اس کے اندر لپیٹ دو اور اونچی جگہ پر رکھ دو، بس یہ قرآن کا ادب ہے۔ اب قرآن کب اتاریں گے؟ رمضان کے دنوں میں اتاریں گے، وہ بھی اس لیے کہ صرف عربی پڑھیں گے۔ قرآن کو کب اتارو گے؟ جب دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، قسم کے لیے اس کو اتاریں گے۔ قرآن کب اتارو گے؟ جب ہمارے گھر سے بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہوگا تو اس کے سر پر قرآن کو رکھیں گے، اس وقت قرآن کو اتاریں گے۔ قرآن کو کب اتارو گے؟ جب دکان اور مکان کا افتتاح ہوگا تو برکت کے لیے چند بچوں کو بلائیں گے اور قرآن کو پڑھوا دیں گے۔ یہ اب قرآن کا مقصد رہ گیا ہے۔ قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو یہ بات لے کر آئی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایسی کتاب ہوں جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہوں، میں ہر زمانے کی کتاب ہوں، میں ہر مکان کی کتاب ہوں۔ تم جتنی کتابیں دیکھ لو وہ 50 سال 100 سال بعد اس کا علم پرانا ہو جاتا ہے، اس میں غلطیاں نکلنے لگ جاتی ہیں، بعد کا علم اس کی نفی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن میں وہ کتاب ہوں جو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہوں، اور میں اپنے اندر یہ اعجاز رکھتی ہوں، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی، اگر میں کسی انسان کا کلام ہوتا، میں کسی انسان کی تصنیف اور تالیف ہوتی، میں کسی انسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا تو تم میرے اندر بہت سے اختلافات پاتے، تم میرے اندر بہت سے تضادات اور کانٹرڈکشنز پاتے، لیکن آج تک تم میرے اندر ایک اختلاف نہیں نکال سکے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو کہتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا،
تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم الشان کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن، کجی اور کسر نہیں چھوڑی گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے برملا اپنے نہ ماننے والوں کو، منکرین کو یہ چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں آئی ہوں، محمد کی تصدیق ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم مجھ جیسی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے لے آؤ۔ پورا قرآن تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ، اور اکیلے مت رہنا، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میں انسان کی محنت اور جستجو کا نتیجہ ہوں، تو اپنے تمام حمایتیوں کو جمع کر لو، سب مل کر کوشش کرو اور مجھ جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن کان کھول کر سن لو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم ایسا کر سکے نہ قیامت تک کبھی کر سکو گے۔ مجھ جیسی ہرگز تم ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، عاجز ہو گئے، نامراد ہو گئے، لیکن قرآن کا مثل نہیں لا سکے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جاؤ اور اس قرآن کے مثل کو لانے کی سعی، کوشش، جد و جہد میں لگ جاؤ، تو تم ہرگز قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ اگرچہ تمہارے تمام اختلافات ختم ہو جائے، تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، لیکن تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے۔ تو کیا یہ ایسی کتاب ہے جس کو صرف رمضان میں کھولا جائے؟ کیا یہ ایسی کتاب ہے؟ کیا یہ اس کتاب کا حق ہے کہ اسے کبھی سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے؟ کیا یہ اس کتاب کے ساتھ انصاف ہے کہ اسے بند کر کے اوپر رکھ دیا جائے اور کبھی نہ سمجھا جائے کہ خدا مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ یہ ہرگز اس کتاب کے نزول کا مقصد نہیں تھا، یہ ہرگز اس کتاب کے ساتھ انصاف نہیں ہے، بلکہ اس کی حق تلفی ہوگی اگر قرآن کو نہ سمجھا گیا۔ تو میری آپ سے بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی نیت کیجیے، سمجھیے کہ میرا خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، خدا مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ خدا کی اس زمین پر آخری کتاب ہے، یہ خدا کی آخری کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہم تک پہنچ گئی ہے، یہ خدا کا آخری ہدایت نامہ ہے، اب کوئی کتاب اس کے بعد نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کیا اب لوگ اس کے بعد اور کسی کتاب کو چاہتے ہیں جس پر ایمان لائیں گے؟ اور کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ قرآن آ گیا جو گزشتہ اور بعد کے تمام علوم اپنے اندر رکھتا ہے، بس تمہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، عہد کر لیں کہ اس قرآن کو سمجھیں گے، اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو اس سے سمجھیں جو اس کو سمجھتا ہو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اگر تم خود نہیں سمجھ سکتے عربی کو تو پھر جو سمجھتا ہے اس کے سامنے بیٹھو اور اس سے قرآن کو سمجھو، تاکہ قرآن کا جو حق ہے ہم اس کو ادا کر سکیں۔ تو یہ چند گزارشات تھی اس حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر میں اپنے عنوان کو 2 لائنوں میں خلاصتاً بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ رمضان ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے جو انسان کی ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر زمانے میں، ہر مکان میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہی میرا عنوان تھا، رمضان، قرآن اور انسان۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔